حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اندھوناک واقعہ۔ 40 ہجری میں خوارج نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے مابین جاری اختلافات کے خاتمے کے لیے تینوں بڑے رہنماؤں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی رات قتل کر دیا جائے۔ اس سازش کے مرکزی کردار عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ باقی لوگ اپنی اپنی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے اور یہ بدبخت کوفہ آ گیا۔ مدینہ کے سب سے بڑے قاضی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کوئی بات ثابت ہو جاتی تو ہم کسی دوسرے کی جانب رجوع نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر، دین الہی میں سب سے زیادہ شدید عمر، سب سے زیادہ حیا والے عثمان اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر سے یہ ماخوذ ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 رمضان المبارک فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے ملعون ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے زخمی کر دیا۔ زخم بہت زیادہ گہرا تھا۔ تلوار لگتے ہی آپ کے منہ سے وہ تاریخی الفاظ نکلے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور 21 رمضان المبارک کو امیر المومنین شہید ہو گئے۔ اس طرح وہ اللہ کا شیر جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی، مسجد میں ضرب لگنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہادت سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتل ملعون ابن ملجم کے بارے میں اپنے بیٹے کو جو وصیت کی وہ حضرت علی کے اخلاق کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثال ہے، اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو خود انصاف کرنے والا ہو۔ وہ اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے عبد المطلب کے فرزندو، مسلمانوں کا بے تکلف خون نہ بہانا۔ تم کہو گے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، مگر خبردار، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ دیکھو، اگر میں اس وار سے شہید ہوتا ہوں تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اس کا مسلح نہ کرنا۔ مسلح کہتے ہیں اعضائے جسم کو کاٹنا، کیونکہ عربوں میں ایسا تھا کہ وہ قتل کرنے کے بعد ناک، کان اور اس طرح کے اعضاء کو کاٹ دیتے تھے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے، خبردار، کسی زیرو کو مار کر اس کا مسلح نہ کیا جائے، خواہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ آپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اگر زندہ رہا تو سوچوں گا معاف کروں یا قصاص لوں، اور اگر شہید ہو جاؤں تو ایک جان کا بدلہ ایک ہی جان سے لیا جائے اور اس کا مسلح ہرگز نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کمال صفت کے بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ طاقتور وہ نہیں جو بہت زیادہ پچھاڑنے والا ہو، زیادہ طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اس صفت کے حامل عظیم لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ سورہ شورى میں آتا ہے، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ہے، وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتعداد عمدہ صفات کے حامل تھے۔ نماز ان کا محبوب عمل تھا۔ بیت المال سے اپنے لیے کچھ نہ لیا کرتے، نہایت فقر والی زندگی گزاری۔ بہادری اور شجاعت تو حضرت علی کی بے مثال اور انہی پر ختم ہے۔
اسی لیے بہت سی مشکل مہمات کو سر کرنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی تھی۔ عدل و انصاف پر 100% عامل تھے، حتیٰ کہ اپنے خلاف مدعی دائر ہونے کی صورت میں قاضی کی عدالت میں گئے اور جو ان کی زرہ کے بارے میں مقدمہ تھا وہ مقدمہ ہار گئے اور زرہ واپس کر دی۔ اسی عدل پسندی پر وہ یہودی بھی حضرت علی کی صفات اور اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے پہاڑ سمجھے جاتے تھے اور کئی علوم کا سرچشمہ ہے جن کا انہوں نے آغاز کیا۔ صحابہ کرام میں مشکل مسائل کا حل پیش کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض مشکل معاملات میں حضرت علی سے رائے لیا کرتے اور عمل فرماتے۔ جنگ کے دوران بچوں پر اور عورتوں پر رحم اور درگزر کا معاملہ فرماتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمدہ سلوک رکھتے، ان کی بیماری اور بھوک پیاس کا خیال رکھتے، ہر کام صرف اللہ کے لیے کرتے، اپنی ذاتی غرض یا غصے سے کسی کو نقصان نہ پہنچاتے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد میں ایک کافر کو پچھاڑا اور اسے قتل کرنے کے ارادے سے اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا تاکہ غصے میں مجھے جلدی قتل کریں۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا اور سینے سے اٹھ گئے۔ وہ حیران ہو گیا اور اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، تیری اس حرکت سے مجھے غصہ آ گیا، اب تیرا قتل نفسانی وجہ سے ہوتا نہ کہ ایمانی وجہ سے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ آپ کا یہ اخلاص دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی خبر دی گئی۔